بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کا اختتام ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ جن کا ہم نے کچھ ذکر کیا، ان کے مفہوم بتائے، تو الحمدللہ اس کا ہمیں بھی بہت خود فائدہ ہوا، اور امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے سنا ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ اور کوشش یہی کریں کہ الحمدللہ ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اصل بات کی سمجھ آئے، دین کی سمجھ، اللہ رب العزت کہتے کیا ہیں، اور ہمارے فائدے کے لیے یہ باتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا۔ جو ساری محنت 1,24,000 انبیاء کرام کا آنا، قرآن پاک کا اترنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت بن کے آنا، یہ سب انسانوں کی فلاح کے لیے ہے کہ اے لوگو جو دنیا میں آ گئے ہو، تمہیں پھر واپس میرے پاس آنا ہے، اور پھر اس بات کا تعین ہوگا کہ تمہیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کیا وہ پورا کر کے آئے ہو یا اس میں ناکام ہو کے آئے ہو۔ اور اگر ناکام ہو گئے تو ساری اگلی یعنی پوری کوئی اس میں یہ ہند سے جو ہیں ملین ٹریلین بلین دیٹ ول آل اینڈ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور وہ نہ ختم ہونے والا وقت ہوگا۔ اور اگر جہنم کی آگ میں رہے تو پھر وہ ساری زندگی جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، اور وہ بئس المہاد ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور دنیا میں اس بات کو سمجھ لو، تھوڑی سی محنت کر لو گے، تھوڑا سا جو ہے اپنا رجوع میری طرف کرو گے، دنیا سے اپنے آپ کی رغبت جو ہے اس کو ہٹا لو گے، تو پھر جو میری طرف بڑھو گے تو میں تمہاری طرف اور بڑھوں گا، اور تمہیں فہم عطا کروں گا، تمہیں فراست عطا کروں گا، تمہیں حکمت بصیرت عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کتنی پیاری، جس کو میں نے حکمت دے دی، جس کو یہ حکمت کیا ہے، سمجھ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کیسے کرنا ہے، آخرت اپنی کیسے بنائے، یہ ہے ہمارے لیے سب کچھ۔ وما انفقوا فلانفسکم، جو وما انفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم بھلائی جو تم خیر کرو گے یہ تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا فائدہ ہمیں خود پہنچے گا۔ تو اللہ رب العزت کو تو اس کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے اور اللہ رب العزت کی جو ہے بڑائی بیان کریں گے، تو ہر انسان کو جو دنیا میں آپ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں اس کا تعین ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی سوچ کیا ہے۔ جب بھی انسان بولتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے تخیرات، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کو جو ہے انسان یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اگر اس کی سوچ جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے لیے خیر نہیں رکھی، اس کے لیے اس کی سوچ میں، اس کی باتوں میں خباثت ہے، اس کی باتوں میں جو ہے تمام دنیا کی لذات ہیں، دنیا کی شہوات ہیں، دنیا کی محبت کے تقاضے ہیں، تو وہ دنیا بنا رہا ہے۔ اور نعوذ باللہ جس کی دنیا بن رہی ہے آخرت نہیں بن رہی، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا۔ اللہ رب العزت جو ہے کتنا بڑا، پہلا ایک 16 نمبر آیات ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ فی الہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے بھلائی کے بدلے میں ضلالت خرید لی، یہ سودا ہے، وہ بہت بری تجارت ہے، اور یہ انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں کوئی ہدایت نہیں ملے گی، یہ ایسی بری تجارت ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے اس بارے میں یہ واضح بتا رہے ہیں کہ ہدایت کے بدلے میں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے ضلالت کو خرید لیں، تو پھر ساری زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت ایک جگہ اور فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 86 نمبر آیات، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ایک بڑا لطیف اشارہ ہے اس میں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بیچ دیا آخرت کی خاطر، دنیا جو ہے انہوں نے
دنیا خرید لی آخرت بیچ دی، نعوذ باللہ. جو دنیا خرید کر آخرت کو بیچے گا، اللہ فرما رہے ہیں عذاب فلا یخفف، اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. عذاب تو ہوگا لیکن عذاب کی کمی نہیں ہوگی اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات. ایک اور جگہ پر ہے اللہ فرماتے ہیں 175 نمبر آیات ہے اسی طرح کی، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا اولئک الذین اشتروا بالہدی اولئک الذین اشتروا الہدی بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار. کیسے لوگ ہیں جنہوں نے عذاب کے بدلے میں عذاب خرید لیا، آخرت کے بدلے میں مغفرت جو ہے وہ جانے دی. والعذاب والمغفرہ، اس کے بدلے مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا. اور کیسے یہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ میں صبر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ 3 آیات بتا کے ہمیں دنیا کی لذات سے جو ہے اس کا انجام بتا دیا کہ اگر دنیا کے ہو جاؤ گے، اگر اپنی ضلالت جو ہے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف آ جاؤ گے، دنیا کو جو ہے بہت سمجھو گے اور آخرت چھوڑ دو گے، اور پھر دنیا اور آخرت کے ساتھ اللہ کا عذاب جو ہے وہ لوگے اور مغفرت کو بھول جاؤ گے، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت 3 آیاتوں میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. آگے آنے والے جو ہے فیصلے وہ تمہارے لیے اچھے نہیں ہوں گے. تو تم اپنے آپ کو بدلو اور اس دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو صحیح کر لو. تو یہی بات بتا رہے کہ اب یہاں دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ اس کے رویوں سے، اس کے معاملات سے کہ اس کا رجوع کس طرف ہے. اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف ہے، وہ اس کو جو ہے اس بات کا جو ہے دھیان ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی گفتگو بھی نرم ہوگی، اس کے معاملات صحیح ہوں گے، وہ سچ بولے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ رشوت نہیں کھائے گا، وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، رشتہ داریوں کا، اپنوں کا ہے جو ہے وہ صلہ رحمی کا پورا حساب رکھے گا. اور دوسری طرف وہ انسان جو طغا ہو گیا، جو باغی ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں تو دنیا کا فرعون ہوں، اور دنیا کے فرعونوں کا انجام اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے کہ کیسے ہلاک ہوئے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو بھئی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کا جو ہے پتہ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. تو آج کی یہ تھوڑی سی بات اس پر جو ہے دھیان دینا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش جب کرنا ہے تو ہم کامیابی کی جو ہے امید رکھیں، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو کامیابی کی لوازمات ہیں اس دنیا میں پوری کریں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے.